اور اگر اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ دوسروں کو بھی لے آئیں گے۔ کوئی ایک انسان ہے، اس کی جگہ دوسرے کو لے آئیں گے، جب وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، نفع بخش ہونا نہیں رہے گا۔ یا قوم ہے، اس کی جگہ دوسرے لے آئیں گے، اور اللہ لے آئے۔ مکہ والوں نے نہیں کام کیا، قبول نہیں کیا، اللہ نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا۔ عرب کام کرتے رہے، عربوں نے چھوڑ دیا، غفلت برتی، اللہ عجمیوں کو لے کے آئے۔ سلجوکیوں کو اللہ نے ذمہ داری دی، وہ کرتے رہے، پھر انہوں میں سستی آئی تو اللہ نے ترکوں کو کھڑا کر دیا، مغلوں کو کھڑا کر دیا، اللہ اور کسی کو کھڑا کرتا رہے گا۔ وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 10 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں جو آیتیں پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ابرار کا یعنی اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا تھا، اور ان کے 4 کاموں کا ذکر کیا تھا۔ ان 4 کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیں گے، اس کا ذکر آج کے درس میں پڑھیں گے۔ وہ کام کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ وہ نذر کو پورا کرتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانے کی حاجت اور ضرورت ہونے کے باوجود ان کو کھلاتے ہیں، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں خطرناک ہولناک دن سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر اور برائی سے بچا لیا ان کے اس کاموں کے نتیجے میں، اور ان کو عطا کی چہرے کی تر و تازگی اور دلوں کی خوشی۔ نیک لوگ اس دن ان کے چہرے بالکل تر و تازہ ہوں گے، اور دلوں کے اندر سرور اور مسرت اور خوشی ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کو اللہ نے بدلہ دیا ان کے صبر کی وجہ سے۔ کیا چیز کا بدلہ؟ جنتاً، جنت کا بدلہ دیا، اور ریشم کا۔ بما صبروا کا اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے۔ صبر یہ دین اسلام کے اخلاق میں سے ایک بہترین خلق، بہترین عادت ہے۔ اور صبر بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ 4 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ پہلا صبر الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جب کوئی مصیبت پہنچے تو جب مصیبت آ کے دل کو لگے اس وقت صبر کرنا۔ بعد میں تو سب کو صبر ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن مصیبت کے وقت انسان صبر کا دامن تھام لے، یہ ہے اصل صبر۔ تو ایک صبر کی قسم یہ ہے۔ دوسرا صبر علی الطاعات، اللہ کی فرما برداری، اطاعت، عبادت پر صبر کرنا، جمے رہنا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ انسان کچھ دن تو نیکیاں کرتا ہے، کچھ دن تو نماز پڑھتا ہے، لیکن اس پر دوام اور ہمیشگی نہیں کر پاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیکی اور عبادت کے کاموں پر جمع رہے، نہ سردی دیکھے، نہ گرمی دیکھے، نہ مزاج و موڈ دیکھے، بس رب کا حکم ہے، اس پر مجھے جمنا ہے، یہ ہے صبر علی الطاعات۔ اور ایک ہے صبر علی المعاصی، صبر علی محارم اللہ، جو گناہ ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ انسان کا نفس ان پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، شیطان ترغیب دیتا ہے، ماحول اس طرف بلاتا ہے،
انسان غلط چیز پر نگاہ ڈال سکتا ہے لیکن جبر کر کے نگاہ نیچی کر دیتا ہے، انسان حرام کا لقمہ کھا سکتا ہے لیکن اپنے نفس پر جبر کر کے اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے، رشوت، سود، حرام کی کمائی اور بہت ساری حرام کردہ اللہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور الصبر علی المصائب، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں اور کوئی انسان پریشانیوں مصیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو آیا ہے اسے کسی نہ کسی پریشانی، رکاوٹ، مصیبت، مزاج کے خلاف باتیں، ناگوار ناخوشگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر انسان صبر کرے تو یہ سب صبر میں آتے ہیں۔ اللہ ان کو جنت کا بدلہ دے گا، ریشم کا۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے صوفوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں سورج دیکھیں گے یعنی دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت ٹھنڈی۔ سخت گرمی کی لہر بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، سخت سردی کی لہر بھی انسان تو کیا، یہ دونوں چیزیں ہر چیز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو کہا کہ نہ وہاں سخت دھوپ ہوگی اور نہ ٹھنڈک ہوگی، بلکہ جنت کا جو موسم ہوگا وہ بالکل ویسا جیسے فجر کے بعد کا ہوتا ہے، نہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے اور نہ اس میں دھوپ ہوتی ہے، بہت ہی خوشگوار، معتدل، ٹھنڈا، درمیانی قسم کا موسم ہوتا ہے۔ جنت میں ایسا ہی ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت کا سایہ ان پر بالکل قریب ہوگا جنتیوں پر، اور اس کے پھل ان کے تابع کر دیے گئے ہوں گے۔ جنت میں جس قسم کا پھل بھی کھانے کو جی چاہے گا جنتیوں کے لیے میسر ہوگا، آسان ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹھے، لیٹے، چلتے، پھرتے جب چاہیں گے سامنے پھل موجود ہے۔ اور اس میں بھی لطف کی بات یہ ہے کہ درخت سے پھل توڑے گا تر و تازہ، تو ایسا نہیں کہ ختم ہو جائے گا، ایک پھل توڑا اس کی جگہ پھر دوسرا تر و تازہ وہاں لگ جائے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان پر گھمائے جائیں گے چاندی کے برتن اور آب خورے پیالے جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ، چاندی کے شیشے کے ہوں گے۔ دنیا میں چاندی کے بھی برتن ہوتے ہیں، گلاس ہوتے ہیں، آب خورے کہتے ہیں، جام ہوتے ہیں، اور شیشے کے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ چاندی کے جو برتن ہوتے ہیں ان میں کثافت ہوتی ہے، موٹاپا ہوتا ہے، اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے باہر سے نظر نہیں آتا ہے، شیشے میں نظر آ جاتا ہے کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کتنی ہے، کلر کیسا ہے، یہ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو چاندی کے برتن بھی ہوں گے نا، ان کی کیفیت وہی ہوگی جو یہاں شیشے کی ہے۔ شیشہ جو یہاں تیار ہوتا ہے مٹی سے، خاص قسم کی مٹی، اس میں بھی چمکدار اجزاء حصے ہوتے ہیں، ان کو چھان کر الگ کر کے پھر اس سے شیشہ اور شیشے کی چیزیں تیار کی جاتی ہے، تو اس میں سب کچھ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنت کی جو چاندی ہوگی اس چاندی کو اسی طرح چاندی کے جو چمکتے ہوئے اجزاء ہوں گے ان کو چھان کر الگ کیا جائے گا، اور اس چاندی سے گلاس، آب خورے، برتن تیار کیے جائیں گے، اور اس کی کیفیت ویسی ہوگی جیسے یہاں کے شیشے کی ہے۔ چاندی کے برتن بھی شیشے کی طرح ہوں گے۔ قدروا تقدیرا، جس کو اندازے سے جنت کے خادم بھریں گے، نہ اس میں پینے کی چیز کوئی بھی مشروب، وہ دودھ ہو، وہ شہد ہو، وہ جنت کا پانی ہو، وہ جنت کی شراب ہو یا کوئی اور چیز ہو، نہ اتنی زیادہ بھریں گے کہ جنتی پینے کے بعد اس میں بچا لیں، اور نہ اس میں کمی ہوگی کہ پینے کے بعد جنتیوں کو اور خواہش ہو۔ اس میں وہ خادم جو ہے وہ مشروب اتنا بھریں گے ایک خاص ناپ اور اندازے سے، نہ کمی نہ بیشی، نہ خواہش ادھوری رہے گی اور نہ اس میں پینے کی چیز بچی رہے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور جنت میں پلایا جائے گا ایسا جام، پیالہ جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی،
زنجبیل یوں معنی آتے ہیں آپ کی ادرک کے، بلکہ سونٹھ کے۔ ادرک تو تازہ کو بھی کہتے ہیں، ادرک جب سوکھ جاتی ہے اس کو سونٹھ کہتے ہیں، تو زنجبیل کے معنی آتے ہیں سونٹھ کے۔ سونٹھ کو چائے میں ملایا جاتا ہے، سونٹھ کو بعض مرتبہ شربت میں ملایا جاتا ہے، تو اس میں لطافت، ایک الگ قسم کی لذت اور ٹیسٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو زنجبیل قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ گلاس جنتیوں کو دیا جائے گا، اس میں جو بھی پینے کی چیز ہوگی اس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ اوپر پچھلے درس میں پڑھے کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ ہر مشروب کے اندر کوئی چیز ملائی جائے اس کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے۔ جسے دنیا میں بھی ملاتے ہیں، کوئی جوس بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، کوئی پینے کی چیز بناتے ہیں تو اس میں روح افزا ڈال دیتے ہیں، ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے۔ اس میں کیوڑا ڈال دیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی اور چیز کا فلیور ملا دیتے ہیں، ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے۔ تو کافور کی ملاوٹ ہوگی، ٹیسٹ الگ ہوگا۔ زنجبیل آئینہ، یہ سونٹھ، یہ زنجبیل، یہ آئینہ، یہ ایک چشمہ ہے۔ فیہا، جنت میں، تسمى سلسبیلا، جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ سلسبیل ایک چشمے کا نام ہے، جیسے تسنیم ایک چشمے کا نام ہے، جیسے کوثر ایک چشمے کا نام ہے، اسی طرح یہ بھی ایک چشمے کا نام ہے۔ اس میں سے جنتیوں کو جو چیز پلائی جائے گی وہ مکس کی جائے گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جنتیوں پر چکر لگائیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، نوعمر رہیں گے۔ یہ خادم ہوں گے جنتیوں کے، یہ خادم ہوں گے جنتیوں کے، جو جنتیوں کے کام کرتے رہیں گے، ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بچے وہ ہوں گے جو کافروں کے بچے ہوں گے اور اس دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی موت واقع ہو گئی تو وہ مکلف نہیں تھے۔ مکلف ہونے کے بعد تو اگر اپنے باپ دادا کے راستے پر چلے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے، کسی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کافروں کے بچے جو اس دنیا سے بالغ ہونے سے پہلے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جنتیوں کے خادم کے طور پر بھیجے گا، اٹھائے گا وہاں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جنت ہی میں ان بچوں کو تیار کرے گا، اور جو ہمیشہ بچے رہیں گے، نوجوان ہی رہیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ جنتیوں کے کام کریں گے۔ بڑی عمر کے آدمی سے کام کرانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں نوجوان لڑکے بیٹھے تو ان کو کہنا آسان ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لے، لیکن کسی بڑی عمر والے کو، کسی جو ہے داڑھی والے کو، کسی ادھیڑ عمر والے کو کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ ایسا کیجئے، یہ فلاں کیجئے۔ لیکن نوجوان نوعمر بچے بیٹھے ان کو کہنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ بڑے شوق سے کرتے بھی ہیں۔ تو جنت میں یہ جو نوعمر لڑکے ہوں گے، بچے ہوں گے، یہ ان کی عمر بڑھے گی نہیں، مخلدون، ہمیشہ وہ اسی طرح لڑکے رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور اتنے خوبصورت اور بھاگتے پھرتے جنتیوں کے درمیان گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے، بہترین لباس پہنے ہوئے، حسین تو اللہ نے کھڑا کیا ہی ہوگا۔ جب ان کو دیکھو گے تو تم ان کو سمجھو گے، گمان کرو گے پھیلے ہوئے موتی ہر جگہ ادھر ادھر تھوڑی فاصلے سے بکھرے ہوئے ہو، تو ان کی نورانیت اور ان کی چمک اور ان کا حسن، ان کا جمال بالکل الگ ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ بچے موتیوں کی طرح اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور اے قرآن کے پڑھنے والے، سننے والے، جب تم دیکھو گے وہاں تو وہاں بہت ساری نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت دیکھو گے۔ ہر جنتی جنت میں اپنے مقام پر بادشاہ کی طرح ہوگا۔ جس طرح دنیا میں بادشاہ زندگی بسر کرتا تھا کوئی، اب تو بادشاہی والا دور چلا گیا، راجاؤں مہاراجاؤں والا، نوابوں والا، ان کی زندگی دیکھیے، آپ جا کے دیکھیے، ان کے محلات میں بھی کچھ بتاتے ہیں۔ اس وقت کیا رہی ہوگی وہ تو پتہ نہیں، لیکن سب چیزیں محفوظ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ یہاں یہ ہوتا تھا، یہ کھانا کھاتے تھے، یہ شیش محل ہے، یا رانیاں بیٹھا کرتی تھی، یا ناچ گانا ہوتا تھا، یا رات کی مجلس سستی تھی، یہاں ہم درباری آتے تھے، یہاں وزراء بیٹھتے تھے، اور یہ حقہ پینے کا ہے، اور یہ فلاں ہیں، اور اس جھروکے سے یہ ہوتا تھا۔ کیا عیش و عشرت کی چیزیں آپ جا کر دیکھیے، محلات میں محفوظ ہیں وہ سب چیزیں۔ تو جنتی جنت میں اسی طرح خود اپنی جگہ، اپنے مقام پر ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر جنتی کو ملکن کبیرہ، تم دیکھو گے بہت بڑی بادشاہت ہوگی ہر جنتی کے پاس۔ اللہ جسے ملکن کبیرہ کہہ رہا ہے، بڑی بادشاہت، وہ کیسی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ وہاں پہنچیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر باریک ریشم کے کپڑے، ہرے باریک ریشم کے کپڑے اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ آدمی کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے اور مزاج بدلتا بھی رہتا ہے، کبھی موٹا کپڑا پہننا چاہتا ہے، کبھی باریک کپڑا پہننا چاہتا ہے، کبھی کس کلر کا، کبھی کس کلر کا، کبھی کسی ڈیزائن کا، کبھی کس اسٹائل کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی وہ ساری خواہشیں وہاں پوری کر رکھی ہے۔ باریک ریشم، ہرے ریشم کے لباس ہوں گے، موٹے ریشم کے لباس ہوں گے۔ اس دنیا میں آگے سونے چاندی کا بھی آ رہا ہے، اس دنیا میں تو مردوں کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا استعمال درست نہیں ہے، اور جنہوں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں دیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ ہر جگہ کا، ہر خطے کا جو فیشن ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے زیور تو عورتیں پہنتی ہے، مرد پہننے کا کیسے رواج ہے، ان کا کیسا ہے؟ بہت سارے ممالک میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت راجہ، مہاراجہ، بادشاہ، یہ سب سونے چاندی کے خصوصی قسم کے زیورات اور ان کی چیزیں پہنا کرتے تھے، اور وہ کوئی معیوب نہیں تھی، عجیب چیزیں نہیں تھی، یعنی عیب دار نہیں تھی۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے یہ کیا پہنا جا رہا ہے، اور ہر علاقے کا فیشن الگ ہوتا ہے، ہر علاقے کی چیز الگ ہوتی ہے، وہاں وہ عیب والی نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے پرانے راجاؤں مہاراجاؤں کے بارے میں پڑھیں یا چتر ان کے بنے ہوئے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا یوں اوپر پگڑی پہنی ہوئی ہے، اوپر ایک پر لگایا ہوا ہے۔ اب پر لگانا ایک عجیب سا لگتا ہے، لیکن ان کے یہاں رواج رہا ہوگا، فیشن رہا ہوگا، تو پر بھی لگا ہوا ہے، یا یہاں لگا ہوا ہے، یا ادھر لگا ہوا ہے، وہ لگاتے تھے۔ مور کا پر لگاتے تھے، کبھی کبوتر کا، کبھی عقاب کا، کبھی شاہین کا، ان پرندوں کے پر اپنے تاج پہ لگاتے تھے۔ بہرحال اس زمانے میں بھی جب یہ قرآن اتر رہا تھا، کنگن پہنا کرتے تھے بادشاہ۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ حضور نے ہجرت کے موقع پر سراقہ ابن مالک پیچھا کر رہا تھا، تو حضور نے کہا تھا کہ سراقہ ابھی تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور ہم مجبور ہو کر یہاں سے مدینے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہ وقت کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کنگن تو عورتیں پہنتی ہیں لیکن بادشاہ بھی پہنتے تھے، کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ تو سراقہ کہنے لگا عجیب بات کہہ رہے ہیں، یہاں تو مجبور لاچار چھپ چھپا کر بھاگے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کسریٰ کے کنگن آئیں گے۔ لیکن آئے تھے، عمر فاروق کے زمانے میں آئے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے کسریٰ کو بلا کے کچھ دیر کے لیے کہا یہ پہنو، تاکہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو جائے۔ انہوں نے پہنے، اور پہنتے ہی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہنے لگے بخن بخن، کیا کہنے، عرب کا ایک بدو کسریٰ کے کنگن پہن رہا ہے۔ تو بادشاہ بھی کنگن پہنا کرتے تھے، تو میں نے ابھی کہا جنت کا ہر آدمی اپنے مقام پر بادشاہ ہوگا، وہ بھی چاندی کے کنگن پہنے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار ان کو یعنی جنتیوں کو پاکیزہ مشروب شراب طہور پلائے گا، رب خود پلائیں گے، اس کے لیے انتظام کریں گے۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہوگی، اللہ کہیں گے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہاری محنتوں کا صلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش، تمہاری محنت ٹھکانے لگ گئی، قدر کی گئی اس کی، مشکورہ قدر کی گئی، ٹھکانے لگ گئی۔ اللہ جب جنتیوں کے کہے گا تو کیا ان کو لطف آئے گا، سرور آئے گا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، حالانکہ اعمال کے ذریعے سے بندہ کوشش کر کے اپنے طور پر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہی داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اعمال کرنے والے ہیں، نیکیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، یہ تمہاری نیکیوں کا صلہ ہے، یہ تمہاری محنتوں کا اجر ہے۔ یہاں تک ابرار کا یعنی نیک لوگوں کا ذکر ہوا۔ اب اگلی آیات میں شاہ ابرار، نیکوں کے شاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔
اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اور قرآن تھوڑا تھوڑا اتارنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا حالات الگ الگ طرح سے پیش آتے رہتے تھے، اور ان حالات کے بارے میں جب قرآن رہنمائی دیتا تھا تو دل کو تسلی ہوتی تھی، حوصلہ بڑھتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تازہ دم ہو کر اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں لگ جایا کرتے تھے، حالات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، تھوڑا تھوڑا قرآن اتارنے میں بہت ساری حکمتیں تھی، ان میں ایک یہ تھی تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اب آپ دیکھیں حالات جب پیش آئیں نا، تو قرآن کی کوئی آیت لے کر کوئی عالم دین اس کو موجودہ حالات پر فٹ کرتا ہے، ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، عزائم بلند ہو جاتے ہیں، اور اسلام پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے اتارے جانے کا مقصد تھا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کیجئے، برداشت کیجئے، حوصلہ رکھیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان کفار میں سے کسی گنہگار، کسی ناشکرے، کسی منکر، انکار کرنے والے کی بات مت مانیے۔ کافروں کی طرف سے حضور علیہ السلام کو پیشکشیں کی گئی اور سامنے چیزیں رکھی گئی، آپ ایمان کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیں، آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیشکشی کی گئی، لالچ دی گئی، ترغیب دی گئی۔ مکہ کے بڑے چودھری تھے، ان میں سے ایک تھا عتبہ بن ربیعہ، کہنے لگا آپ ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری بچیاں ہیں، میری لڑکیاں ہیں، اور مکہ کی عورتوں میں خوبصورت ترین لڑکیاں ہیں، اگر آپ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں تو آپ اپنی لڑکیوں میں سے جس کو آپ چاہیں گے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے، بغیر مہر کے، کچھ بھی مطالبہ نہیں ہوگا مہر وغیرہ کا، ایسے ہی نکاح کر دیں گے، بس آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ابھی 2-3 صورتیں پہلے ہم نے پڑھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا، مال دولت، 10 ہٹے کٹے نوجوان بچے، انہیں لڑکے ہر دم ساتھ رہنے والے، اس کو بڑا فخر تھا، غرور تھا اس پر۔ اگر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، توحید کی طرف بلانا چھوڑ دو، تو میں پتہ ہے اللہ نے، اوپر والے نے مجھے بڑا دیا ہے، مال دیا، دولت دی، باغات دیے، جانور دیے، کیش، میں نے اس وقت بتایا تھا کروڑوں کا مالک تھا اس زمانے میں ولید بن مغیرہ، اس زمانے میں کہنے لگا کہ جو جتنی دولت آپ کو چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ توحید کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کسی ناشکرے، کسی گنہگار، کسی ناقدر، کافر، انکار کرنے والے کی بات مت مانیے، کوئی کمپرومائز نہیں توحید کی دعوت کے سلسلے میں اور ایمان کے سلسلے میں اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں، کسی چیز پر کمپرومائز نہیں۔ اللہ کے نبی کر بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے نبی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ امت کے سامنے پیغام رکھا جا رہا ہے، امت کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ زن اور زر، دولت اور عورت، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ بڑے سے بڑے ان کے سامنے نتمستک ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور اپنا پیغام، اپنا مشن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کبھی زن کی محبت میں، عورت کی محبت میں اور زر کی یعنی دولت کی محبت میں اپنے مشن اور پیغام سے دستبردار نہیں ہونا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کو یاد کیجئے، حالات، مصائب، پریشانیاں، ناخوشگوار چیزیں یہ جب پیش آئے نا تو رب کی یاد، رب سے تعلق، یہ بہت حوصلہ دیتا ہے انسان کو۔ تو کہا کہ اپنے رب کے نام کو بلند کیجئے، اپنے رب کا نام لیجئے، کب؟ بکرتن و اصیلا، صبح اور شام، ومن اللیل، اور رات میں، فسجد لہ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، وسبح لیلا طویلا، اور لمبی رات میں اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ علماء کرام نے لکھا اس سے مراد 5 نمازیں اور تہجد کی نماز، صبح و شام میں صبح فجر کی نماز آ جاتی ہے، ظہر اور عصر یہ تینوں نمازیں آ جاتی ہے، ومن اللیل، اور رات میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جو رات کے شروع میں پڑھی جاتی ہے وہ آ جاتی ہیں، اور لمبی رات میں اس کے سامنے تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کے لیے، نفل کے لیے عام طور پر تسبیح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد تہجد ہے۔
جو تہجد کے شوقین ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آ گئی، ان سے جو ہے نا حالات کا مقابلہ کرنے میں بڑی مدد ملے گی. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. پھر یہ جو کہتے تھے دعوت چھوڑ دیجئے، مشن چھوڑ دیجئے، توحید کو چھوڑ دیجئے، یہ لوگ یحبون العاجلہ، عاجلہ جلدی چیز، نقد یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے بھاری بھرکم دن کو چھوڑ دیتے ہیں. بھاری بھرکم دن سے مراد قیامت کا دن ہے، بہت ہولناک ہوگا، خطرناک ہوگا اور پریشان کن ہوگا. اس کی طرف توجہ نہیں ہے. آخرت میں کیا ہوگا اس کی طرف؟ بس نقد چیز کو چاہتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں. ان کی نگاہوں میں دنیا ہی دنیا ہے. بلکہ آج تو ہمارا بھی یہ تصور ہو گیا ہے، ہم دینداروں کا، نیکی پر چلنے والوں کا، کہ نیکی کے جو کام کر رہے ہیں اور دین کے جو کام کر رہے ہیں نا، اس کا بھی صلہ اور اجر ہم دنیا ہی میں نقد چاہتے ہیں. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت اور نوافل اور تسبیح و ذکر، تاکہ زندگی پرسکون ہو جائے اور کاروبار میں کچھ برکت ہو جائے اور پریشانیوں سے نجات مل جائے. یعنی ان چیزوں کا صلہ اسی دنیا میں مل جائے. آخرت زیادہ پیش نظر نہیں رہتی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ نقد چیز چاہتے ہیں، دنیا کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور اپنے پیچھے قیامت کو چھوڑ دیتے ہیں. قیامت ان کی نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں، دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ. اس میں یہ دعا ہوتی تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا. اے اللہ، دنیا کو ہماری سب سے بڑی ٹینشن اور فکر مت بنانا، بس دنیا ہی دنیا سوار ہو جائے. آج کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے پوری دنیا میں، دنیا ہی دنیا سوار ہے. 24 گھنٹے انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. آخرت فراموش، اللہ کی اطاعت فراموش، نیکی کی طرف آنا فراموش، سب کچھ بھول گیا ہے. بس دنیا کا چکر، دنیا کے اس میں لگا ہوا ہے. تو دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں، لیکن دنیا کے چکر میں آخرت کو فراموش کر دے. دنیا کا گھر بنانا اور سنوارنا، یہ بھی اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دنیا کے گھر کو بنانے اور سنوارنے میں قبر کے گھر کو ہی بھول جائے، وہ کیسے سنورے گا، وہ کیسے روشن ہوگا، وہاں کیسے نور پیدا ہوگا، وہاں کیسے راحت ہوگی، وہاں کیسے ٹھنڈک ہوگی، اس کو بھلا دے. یہ اصل معیوب چیز ہے اور چھوڑنے کی چیز ہے. تو فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم. آگے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑ کو مضبوط کیا ہے. انسان کو ہم نے پیدا کیا، یہ کہتا پیدا کرنے کے بعد پھر ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ تو اللہ نے کہا پیدا ہم نے کیا ہے اور ان کے جوڑ کو بھی ہم نے مضبوطی عطا کی ہے. انسان کے جو جوڑ ہے نا، عجیب اللہ کی قدرت ہے. یہ جو جوڑ ہیں، انسان کا جو ڈھانچہ ہے، باڈی ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا. کوئی لوہا، پیتل، تانبا، پلاسٹک، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ایک دوسرے سے نٹ بولٹ کے ذریعے سے جوڑ دیے گئے ہو. دنیا والے نقل کرتے ہیں نا انسان کے بنانے کی، روبوٹ بنایا ہے. تو روبوٹ کیسے بنایا ہے؟ اس کے جو اعضاء ہیں، انگلیاں ہیں اور یہ جو جوڑ ہیں، وہاں نٹ بولٹ لگے ہوئے ہیں. وہاں کوئی اس طرح کی چیز لگی ہوئی ہے ایک دوسرے پارٹس کو جوڑنے کے لیے. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. ریشے ہیں، پٹھے ہیں، گوشت ہے، چمڑا ہے، ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے درمیان ایسا گریس ہے کہ جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے. ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے جڑا ہوا ہے اور مضبوط طریقے سے جڑا ہوا ہے. دنیا کی مشینری جس میں نٹ بولٹ لگے ہوئے ہیں، لوہا لگا ہوا ہے، تانبا لگا ہوا ہے. تانبا پیتل گھس جاتے ہیں 5 سال کے بعد، اتنے سال کے بعد. موٹر سائیکل لے کے آؤ تو کہتے ہیں 2000 کلومیٹر کے بعد سروس کرانی پڑے گی ورنہ جلدی ختم ہو جائے گی. بڑی گاڑیاں ہیں، اتنے کلومیٹر کے بعد آپ کو سروس پہ لے جانا پڑے گا. تانبا گھسل جاتا ہے، پیتل گھس جاتا ہے، لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، نٹ بولٹ گھس جاتے ہیں. موٹر سائیکل والے کے پاس جاؤ نا، کمپنی والوں کے پاس، صاحب یہ بھی گھس گیا ہے، یہ بھی بدلانا پڑے گا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی بدلانا پڑے گا، یہ بھی جو ہے نا آپ کا ابھی نہیں تو 1 مہینے کے بعد پھر واپس گاڑی لانی پڑے گی. وہ یوں کہتا ہے سب ایک چیز کے بارے میں. اور ہر سروس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے. اللہ کی قدرت دیکھیے کتنے مضبوط چیزیں بنائی ہے. 80 سال، 70 سال، 100 سال، بعض مرتبہ 1.5 سال تک کوئی ان میں فرق نہیں آتا ہے.
اس مشینری میں. تو کہا ہم نے ان کے جوڑ کو مضبوط کیا ہے، اور جب ہم چاہیں گے بدلنا امثالہم تبدیلا، ان کو بدل لیں گے، ان جیسوں کی جگہ بدل دیں گے. بدلنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ان کو پیدا کر دیں گے مارنے کے بعد، اور بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے تو اس میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کی خود کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ دوسروں کو بھی لے آئیں گے. کوئی ایک انسان ہے، اس کی جگہ دوسرے کو لے آئیں گے، جب وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، نفع بخش ہونا نہیں رہے گا. یا قوم ہے، اس کی جگہ دوسرے لے آئیں گے، اور اللہ لے آئے. مکہ والوں نے نہیں کام کیا، قبول نہیں کیا، اللہ نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا. عرب کام کرتے رہے، عربوں نے چھوڑ دیا، غفلت برتی، اللہ عجمیوں کو لے کے آئے. سلجوکیوں کو اللہ نے ذمہ داری دی، وہ کرتے رہے، پھر انہوں میں سستی آئی تو اللہ نے ترکوں کو کھڑا کر دیا، مغلوں کو کھڑا کر دیا. اللہ اور کسی کو کھڑا کرتا رہے گا. یہ ہے بدلنے کا مطلب. ان ھذہ تذکرہ، یہ جو باتیں ہیں یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، نصیحت کی باتیں ہم نے کھول کے رکھ دی ہے. اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ بھی توفیق اس کو دیتا ہے جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، راستے پہ آنے کی فکر ہوتی ہے اس کو، تو اللہ اس کو لے آتا ہے ہدایت کے راستے پر. بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور اللہ کا اصول ہے رحمت میں اسی کو داخل کرے گا جو نیکی، اطاعت، فرما برداری کے راستے پر چلے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالموں اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی سورت سورۃ المرسلات ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ.